السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ان بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، انکار کرنا۔ دو طرح کے کفر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اعتقادی یعنی عقیدے کا، کسی عقیدے کا انکار کرنا، جیسے عقیدہ آخرت کا۔ بعض لوگ ایسا کرتے بھی ہیں کہ جو بھی ہے دنیا میں ہی ہے، مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے دنیا میں ہی ہے، آخرت آئے گی تو دیکھیں گے۔ یہ بہت اکثر لوگ یہ بات بول دیتے ہیں، حالانکہ اس طرح کسی بنیادی عقیدے کا انکار آپ کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ جب آپ بنیادی عقائد کو ہی وہ کر دیں، فارغ کر دیں کہ نہیں جی یہ نہیں، باقی ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے، جزوی ایمان نہیں لانا۔ ایمان لانا ہے تو مکمل لے کر آنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے، ہم سورہ بقرہ میں ہی پڑھیں گے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو پسند ہے تو وہ ٹھیک ہے اور جو پسند ہے اس کو کہہ دو کہ میں تو نہیں مانتی۔ تو ایک ہوتا ہے اعتقادی کفر، ایک ہوتا ہے عملی، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ کا انکار کیا تھا ایک گروہ نے کہ زکوٰۃ نہیں ہے اور زکوٰۃ نہیں دینی ہے اور اس طرح نا، تو ان سے اعلان جنگ کیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ یہ عملی کفر ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے کہ عملی کوتاہی، کہ آپ جانتے ہیں، آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن آپ سے غلطی ہوئی گناہ، کیونکہ گناہ انسان سے ہوتے ہیں، ہم عملی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایمان آپ کا بہت پیک پہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو انسان سے گناہ وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو کسی چیز کا سرے سے انکار کرنا ہوتا ہے وہ خطرے والی بات ہے، کہ وہ آپ اسلام کے دائرہ سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں اس طرح کی بات کر کے کہ آپ اسلام کی بنیادی کسی چیز کا ہی انکار کر دیں۔ جیسے بعض تو بھئی اب تو کفر اتنا اپڈیٹ ہو گیا ہوا ہے کہ اب تو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں کہ عالمین تو ہے، رب نہیں ہے، رب العالمین نہیں ہے، تو جو بھی ہے بس یہی ہے، تو رب کوئی نہیں ہے۔ تو یعنی اب تو اتنا زیادہ لوگوں کا یعنی دماغ خراب بھی ہو گیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، ہمیں عملی کفر سے بھی محفوظ رکھے اور اعتقادی کفر سے بھی محفوظ رکھے، اور اس کے علاوہ ہمیں عملی کوتاہیوں سے بھی بچائے کہ ہم گناہوں میں پڑے رہیں اور ہمیں ہوش ہی کہ موت کے ٹائم آئے۔ تو اس چیز سے بس پناہ مانگنی چاہیے۔ سواء برابر ہے، سوا ہوتا ہے یکساں، برابر، یہ اردو میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا ہم، یکساں، تو مساوی، مساوات، یہ سواء اسی میں سے ہے یہ لفظ۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، خواہ آپ ڈرائیں انہیں۔ یہ جو حمزہ شروع میں آتا ہے، ویسے نارملی یہ کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب شروع میں حمزہ ہو اور آگے لم کا لفظ آ رہا ہو تو پھر یہاں حمزہ کا معنی خواہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خواہ بھی کیا جاتا ہے، یہ میں کہہ رہی ہوں کیونکہ ہر جگہ کا ڈیفرنٹ اصول ہوتا ہے۔ انذرتہم، خواہ آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم نہ، تنذرہم، آپ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، نذیر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ نام ہے کہ انہیں نذیر بنا کر بھیجا گیا، ڈرانے والا۔ ڈرانے والا بلا وجہ خوف زدہ کرنے والا نہیں، ڈرانے والا ایسا جو کہ آپ کو برے نتائج سے آگاہ کرے، خبردار کرے کہ فلاں چیز نہ کرو، اس سے یہ نقصان ہوگا، اور اس کے دل میں جو جذبہ ہو وہ خیر خواہی کا ہو۔ آپ کو خوف زدہ کرنا اس کا مقصد نہ ہو، اس کا مقصد آپ کی خیر خواہی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ فلاں چیز نہ کرو، اس کا تمہیں نقصان ہوگا، وہ ہوتا ہے نذیر، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے بھی تھے اور برے نتائج سے خبردار کرنے والے بھی تھے، اس لیے انہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا کہا جاتا ہے، بشیر و نذیر، کیونکہ وہ خیر خواہی کے ساتھ ہمیں انہوں نے برے نتائج سے آگاہ کیا۔ تو لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، اب یہ سب کافروں کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اس وقت تو بہت سارے کافر تھے، تو یہ سب کافروں کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ چاہے انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، یہ وہ، کہ اس کا کوئی یہ مطلب بنا لے کہ پتہ نہیں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب کافروں نے ماننا تو ہے نہیں تو ہمیں بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔
یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ دیکھیں انکار کرنے والوں کی بھی نا مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اور ان میں ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی چیزوں کی خاطر، اپنے دنیاوی ٹھاٹ باٹ کی خاطر وہ مان نہیں رہے ہوتے۔ ایک تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نہ عقل میں بات پڑتی ہے اور ان کے دل بھی جو ہے نا وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو ایک وہ ہوتے ہیں جن کے عقل میں تو بات پڑ رہی ہے کہ ہاں بات تو ہے، ابو جہل جیسے، جن کو سمجھ تو اس کو آتی تھی کہ ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن سرداری چلی جائے گی نا، پھر ہمارا کیا ہوگا، پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے نا ٹاپ پہ، تو بس اس لیے مان نہیں رہا۔ اور پھر ایک اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا آگے ذکر آئے گا، جو منافق ٹائپ ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی تھا، کہ دل کے اندر کفر رکھا ہوا ہے اور سامنے سے کہہ رہا ہے کہ جی یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سنو، یہ تو ایسے ہیں تو ویسے، ان کے آگے ایسے بچ جا رہا ہے، لیکن اندر ان کے لیے بغض رکھا ہوا ہے کہ، اور مصیبت یہی کہ سرداری ہماری چلی گئی، مطلب اب جب نبی کے ہوتے ہوئے تو کوئی اور سردار نہیں ہو سکتا نا، پھر تو سب سے ٹاپ پہ نبی ہی ہیں، تو مصیبت سب کو یہی۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ بات جو کی جا رہی ہے، جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ درست ہے، لیکن وہ مانتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہماری سرداری نہ چلی جائے گا، ہمیں دنیاوی چیزوں کو چھوڑنا پڑ جائے گا، یا کوئی ایسی چیز جیسے کوئی شراب کا کاروبار کرتا ہے، کوئی گانے سے کما رہا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ حرام ہو یا اس طرح، تو وہ ایک چیز کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہے اور ہر چیز ان کے دماغ میں پڑ گئی ہے، لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے کہ مجھے پھر چھوڑنی پڑ جائے گی۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ انہیں ایمان لانے سے روکتی ہے، اور ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ نظر انداز کرتے جاتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آتی۔ جیسے کہ پچھلی جو انفاق والی جو تھی آیت، اس میں وہ خرچ کرتے ہیں والی، کہ اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جو چیز آپ رکھ چھوڑتے ہیں نا، اس کو استعمال نہیں کرتے تو وہ نکارہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ تو ان کا بھی یہ سین ہے کہ یہ اگنور کر غور و فکر نہیں کرنا، بس نہیں ماننا، جب سوچ لیا ہے تو بس آگے آئے گا بھی کہ ان کے اوپر مہریں لگی، اور مہر لگنے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا، یعنی پھر ان کا دماغ کام کرنا ہی چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جو ہے نا انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں کہ آپ پر برابر ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، کیونکہ انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے، آپ نے تو اپنا کام کرتے رہنا ہے، آپ نے تو دعوت دیتے رہنا ہے، لیکن ان کا یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد خول ایسا بنا لیا کہ ہم نے نہیں ماننا۔ لیکن سب کا یہ سین نہیں ہے، بہت سے کافر مسلمان ہوئے، بہت سے سخت دشمن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے اسلام کے بہت سخت دشمن تھے اور بعد میں پھر مسلمان ہوئے، کیونکہ بعض لوگ جو انکار کر رہے ہوتے ہیں یا بات ان تک پہنچتی ہے انہیں پہلے پتہ نہیں ہوتا، وہ دشمن ہوتے ہیں تو اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں درست بات معلوم نہیں ہوتی۔ حالیہ ایک گیرٹ بلڈر کا شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو، جس نے وہ خاکے وغیرہ بنانے کا کیا تھا کہ میں اس کا ایک وہ کروں گا، ایگزیبیشن کروں گا اور یہ وہ، تو اس نے اس کا جو رائٹ ہینڈ تھا، اور یعنی کہ وہ پکے تھے کہ ہم نے تو بس نا، وہ کتاب لکھ رہا تھا اسلام کے اگینسٹ، تو اب ظاہر ہے اسلام کے اگینسٹ لکھنے کے لیے اسلام کو پڑھنا بھی پڑتا ہے، تو اس نے پھر جب پڑھنا شروع کیا تو میں اس کا انٹرویو دے گئی تھی، تو اس نے کہا کہ اور جب میں نے اس کو ختم کیا تو میں مسلمان ہو چکا تھا۔ تو مطلب بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ دشمن مسلمان کے ہوتے ہیں، تو اس لیے کہ انہیں حق بات پتہ نہیں ہوتی، اور جب وہ اس کو پڑھتے ہیں، وہ حق بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں یہ کشادگی ہوتی ہے کہ وہ اسے تسلیم کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بغض کی بنا پر ان کے خلاف نہیں ہوتے، ان کو لگتا ہے کہ یہ ہیں ہی غلط، لیکن جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ اسلام کی جو نور ہے وہ ان کو مل جاتا ہے۔ اب ایک ہم لوگ خود بھی اس میں قصوروار ہیں کہ لوگوں کو ہم دین کی طرف نہیں لا پا رہے، کیونکہ ہمارے اپنے کردار ہی ایسے ہیں کہ مطلب ظاہر ہے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ دنیا کی سب سے پرفیکٹ شخصیت ہے، لیکن ان کے ماننے والوں کی اپنی شخصیت اتنی زیادہ خراب ہے کہ لوگ جو ادر پرسن ہے وہ تو فالوور ہی دیکھے گا نا کہ یہ تو فالوور ہی اتنا بکواس ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں پھر یہ جن کو مانتے ہوں گے پھر وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، تبھی یہ ایسے ہیں۔
تو لوگوں کو ایمان کی طرف یا اسلام کی طرف لانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہم خود بھی ہیں۔ اگر ہمارے اپنے کردار اچھے ہوں، ہم دو نمبریاں کرنا ہر جگہ جا کے اور فضول میں لڑائی جھگڑے یہ وہ، اگر ہم اپنے آپ کو بھی سدھاریں تو ہم چلتے پھرتے مبلغ بھی بن سکتے ہیں۔ بہت سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ لوگوں کے کردار کی وجہ سے بھی ہوئے، مسلمانوں کے نئے کردار کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے اور کفر وغیرہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں، ہدایت والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ تو ایک بار اس آیت کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔